بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کچھ پاکستان کی داخلی اور کچھ بین الاقوامی خبروں کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں مذمت کرتا ہوں سہنائے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر۔ یہ انتہائی بزدلانہ انتہائی بزدلانہ حرکت تھی بی ایل اے اور بھارتی ایجنسی را کی۔ میں مذمت کرتا ہوں ان کے اس بزدلانہ حملے پر، اور میں داد شجاعت دیتا ہوں اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان سیکیورٹی اہلکاروں نے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے بھارتی اس مذموم حملے کو نہ صرف ناکام بنایا بلکہ یہ پیغام بھی دیا کہ پاکستان کا ہر سپاہی، پاکستان کا ہر سیکیورٹی گارڈ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ ناظرین، اگر یہ حملہ کامیاب ہو جاتا تو پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچتا۔ یہ سہنائے پی ایف ایس سے بھی بڑا حملہ اور بڑا نقصان ہوتا، کیونکہ پاکستان کے ماہر معاشیات، اکانومسٹ اور بڑے بڑے بزنس مین اندر تھے۔ ناظرین، اگر وہ اندر داخل ہو جاتے تو پھر وہ جس طرح چاہتے، جتنی دیر چاہتے، خون کی ہولی کھیلتے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے، رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ نے پاکستان کی اس بڑی اسٹاک ایکسچینج کو نہ صرف محفوظ بنایا بلکہ دشمنوں کو یہ پیغام بھی دے دیا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم جیسوں کے پلاننگ میں نہیں ہے۔ ناظرین، میں داد دیتا ہوں پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان کو، جنہوں نے آج ایوان بالا میں کھڑے ہو کر ببانگ دہل یہ کہا کہ اس کے پیچھے بھارت ہے، اس کے پیچھے مودی ہے، اس کے پیچھے بھارتی ایجنسی را ہے۔ ناظرین، یہ ہمت بہت کم کسی وزیر اعظم کو رہی ہے، سوائے بھٹو کے اور کوئی بھی کھل کر نہیں بول سکا ہندوستان کے خلاف۔ لیکن آج عمران خان نے نہ صرف کھل کر بات کی، کھل کر الزام لگایا، بلکہ انہوں نے اسے اس طرح القاب سے پکارا کہ مودی کو وہاں جا کر کب کبھی ہو رہی ہوگی وہاں سن کر۔ ناظرین، اگر اس کے پیچھے وردی ہے تو میں سلام کرتا ہوں ایسی وردی پر جو ہمت دیتی ہے، سلام ہے ایسی وردی پر جس نے ہمت دی وزیر اعظم کو کہ پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑا ہو کر وہ بھارت کو للکارے، یو این او کے اجلاس میں کھڑا ہو کر للکارے۔ اگر یہی پیچھے وردی ہے تو پھر اس وردی کو سلام ہے، اس وردی کو سلوٹ ہے ہر پاکستانی کا، ہر محب وطن انسان کا۔ ناظرین، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں نواز شریف، زرداری اور گیلانی۔ یوسف رضا گیلانی تو کرونا کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں ریلیف ملا ہوا ہے، لیکن ناظرین آپ کے لیے انتہائی بڑی خبر کہ پاکستان میں پہلی بار کسی بڑے انسان کو، وزیر اعظم کو اشتہاری قرار دیا جا چکا ہے۔ جی ہاں ناظرین، احتساب عدالت نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ نہ صرف اشتہاری قرار دیا گیا بلکہ احتساب کو یہ حکم بھی دیا کہ انٹرنیشنل اخبار میں اس خبر کو شائع کیا جائے۔ دوسری طرف اسد زرداری پیش نہیں ہوئے، ان کے بھی قابل وارنٹ جاری تھے لیکن وہ پیش نہیں ہوئے، تو جج صاحب نے ناقابل وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا حکم دے دیا، جس پر فاروق نائک نے بہت واویلا مچایا۔ ایک دھمکیانہ قسم کی انہوں نے وہی جو کی ہے کہ اس کے نتائج نہیں ہوں گے، یہ غیر قانونی ہے۔ تو جج صاحب نے کہا، نائک صاحب ہمیں بھی قانون پتہ ہے تھوڑا بہت، مانتے ہیں کہ آپ سینئر انسان ہیں لیکن آپ سے ہی ہم لوگوں نے سیکھا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ قانون کیا ہے۔ کتنی بار ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو نوٹس دیے لیکن پیش نہیں ہوئے۔ تو پھر انہوں نے ایک ہفتے کی مہلت مانگی، جس کو جج صاحب نے ریجیکٹ کر دیا اور ان کے ناقابل گرفتاری وارنٹ جاری کر دیے، اور کہا کہ اگر نہیں پیش کیا گیا تو ہم آئی جی سندھ کو حکم دیں گے کہ وہ انہیں گرفتار کر کے پیش کریں، اور اگر آئی جی سندھ ایسا نہیں کرتا تو اس کے نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ ناظرین، یہ ہوتا ہے انصاف کا ڈنڈا، جب بجے تو آواز بھی آئے کہ ہاں بج رہا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ ناظرین، اگر ہم دیکھیں آج پارلیمنٹ ہاؤس میں عمران خان نے قوم کو یہ بتایا کہ سٹیل مل جو 2008 میں 8 ارب سرپلس کے ساتھ تھی، وہ کس طرح پیپل پارٹی کے دور میں خسارے میں گئی، اور کس طرح نون لیگ کے دور میں 2015 میں نہ صرف بند ہوئی بلکہ 250 ارب کے خسارے میں چلی گئی۔ ناظرین، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنی اچھی اور اتنی بڑی پاکستان کی جو سٹیل مل ہے، جو پاکستان کا سرمایہ تھا، جو پاکستان کا نام تھا، اس کو کس طرح اٹھا کر منافع سے نہ صرف خسارے میں ڈالا گیا بلکہ اس کو بند بھی کر دیا گیا۔ 2015 سے یہ بند
मिल, जिसको सिर्फ पीटीआई के दौर में 34 अरब रुपए पाकिस्तानी टैक्स पेयर की मनी से तनख्वाहें दी गई हैं सिर्फ 2 सालों में, उससे पहले जो दी गई हैं उनका हिसाब नहीं है। नाज़रीन, इस तरह लूटते हैं मुल्कों को, इस तरह लूटा जाता है। नाज़रीन, शहबाज शरीफ की बात करते हैं। शहबाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी 2 दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए न सिर्फ उनको रिजेक्ट किया बल्कि उन्हें मज़ीद परेशानी में मुब्तला कर दिया। जो बेचारे कोरोना की वजह से आराम फरमा रहे थे, उन पर मज़ीद पहाड़ तोड़ दिए जुल्म के, जो उनके लिए अनएक्सपेक्टेड थी। नाज़रीन, ये 2 दरख्वास्तें थी। एक थी ज़मानती मचलके जो जमा नहीं कराए थे, 4 जून को ज़मानत हुई थी और 11 जून को उनका कोरोना टेस्ट आया था सामने। तो बहाना क्या किया कि कोरोना की वजह से नहीं जमा कराए। तो जज साहब ने कहा कि 4 जून से 11 जून के दरमियान क्यों नहीं जमा कराए गए। उसके लिए भी उन्होंने एक्सटेंड किया कि हम एक्सटेंड दिए जाए मशक़लें जमा कराने की। फिर दूसरी दरख्वास्त ये थी कि ज़मानत में एक्सटेंड की जाए। वजह क्या बयान की कि 2 मेडिकल डॉक्टर्स ने या 2 अस्पताल ने इन्हें 3 हफ़्ते की बेड रेस्ट दी हुई है। नाज़रीन, जज साहब ने पूछा कि आपने कोरोना टेस्ट क्यों नहीं कराया, इतने दिन हो गए हैं, तो उसका कोई जवाब नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने किस तरह आपको बेड रेस्ट दी है बगैर टेस्ट किए। तो उन्होंने कहा कि उनकी दूसरी बीमारी है जिसकी वजह से बेड रेस्ट दिया गया है। तो जज साहब ने कहा कि बीमारियां आज की नहीं पहले की हैं, हम इस तरह हर बीमारी को लेकर अगर रिलीफ देते रहे तो फिर कोई भी केस हम नहीं सुन सकते। इसलिए उन्होंने फिर जाके 1 हफ़्ते की रिलीफ दी उन्हें। 1 हफ़्ते के अंदर अंदर आपने सामने पेश होना है। और उसके बाद जो पहाड़ तोड़ा है बीमार शहबाज शरीफ पर, ये कि 2 जुलाई को पाकिस्तान मेडिकल इंस्टीट्यूट को हुक्म दिया है कि शहबाज शरीफ का कोरोना टेस्ट किया जाए और उसकी रिपोर्ट डायरेक्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश की जाए। नाज़रीन, ये वाकई जुल्म है बेचारे शहबाज शरीफ के साथ। नाज़रीन, अभी हम चलते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे से, ताकि हम अपने वीडियोस को आइंदा भी नेशनल और इंटरनेशनल दोनों उस पर रखें। सबसे पहले ईरान और अमेरिका का तनाज़ा जो अरसा दराज से जारी है, वो मज़ीद गहराइयों में जाने का अंदेशा है। ईरान के सुप्रीम कमांडर ने ट्रंप के ख़िलाफ़ इंटरपोल को रिक्वेस्ट करने की सदा की है, और ये सदा तब करेंगे वो जब वो इलेक्शन में जाएंगे अपनी टर्म ख़त्म करके। इंटरपोल से CNN ने पूछा कि क्या आप ट्रंप को गिरफ़्तार करेंगे, तो इंटरपोल ने इनकार कर दिया कि हम किसी भी सियासी शख्सियत को गिरफ़्तार नहीं करते, हम किसी भी सियासी उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। दूसरी तरफ जो है जो ईरान है, उसने जनरल कासिम के कत्ल में न सिर्फ ट्रंप को बल्कि ईरान के एक सैयद महमूद माजिद को सज़ाए मौत दी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने मुखबरी की थी। दूसरी खबर यह है नाज़रीन कि तुर्की को 2023 में माहिदा लुज़ान से जान छूटने का वक्त करीब आ रहा है। नाज़रीन, अगर तुर्की आज़ाद हो जाता है, अगर तुर्की आज़ाद होता है तो तुर्की कितना ख़तरनाक होगा वेस्ट के लिए, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि तुर्की के पास पहले ही लीडिंग क्वालिटीज़ मौजूद हैं। उसके बाद जब वो माहिदा से आज़ाद हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ों में वो फ्री हो जाएगा। ये ऑयल प्रोड्यूस करेगा क्योंकि पूरी मादनियात इलाके में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। समंदर पर दोबारा कंट्रोल उसका होता जाएगा। नाज़रीन, क्या स्पेन या मगरब इतनी आसानी से इसे माहिदा लुज़ान से अलग कर देंगे? एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद नाज़रीन, ईरान पर दोबारा पाबंदियाँ लगाने की बात हो रही है। 13 साला पाबंदियाँ सितंबर में ख़त्म हो रही हैं, और ये पाबंदियाँ जो अमेरिका की तरफ से और बैनुल-अक़वामी दुनिया की तरफ लगाई गई थी वो ख़त्म होने वाली। लेकिन कुछ मुल्कों को तकलीफ़ है या कुछ मुल्कों के इतराज़ात हैं कि पाबंदियों को बढ़ाया जाए, क्योंकि वो कहते हैं कि ईरान स्मगलिंग में और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में मुलवस है जो खित्ते के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। देखते हैं आगे इसका क्या असर होगा। नाज़रीन, फ्रांस के साबिक वज़ीर-ए-आज़म फिलन और उसकी बीवी को फेक जॉब स्कैंडल्स के जुर्म में 5 साल की कैद और 37,05,000 यूरो का जुर्माना कर दिया गया है और 10 साल की नाअहली
ہو سکتا ہے اس کی 2 سے 3 سال کی سزا سسپینڈ ہو جائے، لیکن ناظرین وہاں پہ کوئی مظاہرہ نہیں ہوا، کسی بڑے صحافی نے کوئی کالم نہیں لکھے، کوئی لانگ مارچ نہیں ہو رہا، کوئی شارٹ مارچ نہیں ہو رہا، کوئی ایسی چیزیں سامنے نہیں آ رہی کہ بھئی اس فیصلے کو جو یا یہ ججوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جس طرح ہمارے ہاں رواج ہے، ایسا ابھی تک کچھ سامنے نہیں آیا۔ تو ناظرین یہ چیزیں جو ہیں، یہ چیزیں ملک کی ترقی کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں کہ آپ کا سسٹم کیسا جا رہا ہے۔ ناظرین ہمارا سسٹم اگر دیکھیں تو ہمارا آٹا مہنگا ہوتا ہے تو حکومت نااہل ہو جاتی ہے، ہمارے ٹماٹر مہنگے ہوتے ہیں 300 پہ چلے جاتے ہیں تو حکومت ختم کر دی جاتی ہے۔ ناظرین پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو اس پر حکومت نااہل ہو جاتی ہے۔ ناظرین اسی طرح اور بہت ساری چیزیں جب آتی ہیں تو حکومت کو وہ گرانے کے لیے اور حکومت کو دبانے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن یہ عوام اس وقت کیوں بھول جاتی ہے جب کشتیوں میں پیسہ بھر کے لے جایا جاتا ہے۔ ناظرین اس وقت وہ وقت کیوں نہیں یاد رہتا عوام کو جب ایک لڑکی $5 لاکھ لے کر پکڑی جاتی ہے اور اس کے پکڑنے والے انسپیکٹر کو قتل کر دیا جاتا ہے، اسے ضمانت مل جاتی ہے، وہ پھر چلی جاتی ہے اور آج تک واپس نہیں آتی۔ ناظرین اس قوم کو وہ کیوں نہیں یاد آتا کہ جب اربوں روپے کی زمینوں پر قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے۔ ناظرین ان کو وہ وقت کیوں نہیں یاد آتا جب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہزاروں لوگ لاکھوں کروڑوں روپے وصول کرتے ہیں، کوئی کس لیول کا اور کوئی کس رینک کا، کوئی بیوروکریٹس اور کوئی کون یہ وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ اس قوم کو وہ چیزیں نظر نہیں آتی، اس قوم کو وہ چیز نظر نہیں آتی جو 30,000 ارب کے قرضے میں دبی ہوئی ہے، اس قوم کو وہ چیز نظر نہیں آتی جو پورے پاکستان کی انکم کا آدھے سے زیادہ پیسہ یہ باہر ٹیکس میں اور سود میں دیا جاتا ہے۔ ان کو صرف فوج کا بجٹ نظر آتا ہے جو تقریباً 17% ہے ٹوٹل پاکستان کے بجٹ کا۔ ناظرین اس قوم کی آنکھیں بند ہیں، لیکن اس قوم میں ہم جیسے بیمار ہیں جنہیں یہ چیز نظر نہیں آتی۔ ہماری بینائی کمزور ہو چکی ہے ناظرین، ہماری بینائی کمزور اس لیے ہو چکی ہے کہ ہم اس میں عقل کا سرما نہیں استعمال کرتے۔ ناظرین ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ جن لوگوں نے ہمارے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے، ہم انہیں سپورٹ کیوں دے رہے ہیں، یہ سوچنا ہوگا ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کے لیے سوچنا ہوگا۔ فرانس کے وزیر اعظم کو سزا ہوتی ہے جو 2012 سے 2017 تک وزیر اعظم رہتا ہے، 2017 میں یہ پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑتا ہے، ناظرین کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، لیکن کچھ آواز تک نہیں آتی۔ لیکن یہاں پر اگر کسی وزیر اعظم کو کچھ بات کر دی جائے تو پھر بڑے مارچ شروع ہو جاتے ہیں، کبھی عدلیہ کے خلاف تحریکیں شروع ہو جاتی ہیں، کبھی کیا ہوتا ہے۔ ناظرین ہمیں اپنی روش بدلنی ہوگی، ہمیں باشعور قوم کا ہمیں رویہ اپنانا پڑے گا۔ ناظرین آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں مزید آپ کے سامنے اچھی اور مفید معلومات لے کر۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔